مقبوضہ جموں کشمیر کی سچویشن بہت ہی ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے اور 2 لاکھ سے زائد کورونا پازیٹیو وہاں پہ پیشنٹس ہیں اور 2566 ڈیتھس ہو گئی ہیں اب تک، اور آج کے دن ہائیسٹ اسپائک ہوئی ہے کورونا کی، 4650 لوگ پازیٹیو آئے ہیں کووڈ کے، اور اس کے اندر 51 ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ اور جو سب سے شاکنگ بات ہے کہ ایک تو کوئی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جو وہاں پہ آلریڈی 250 وینٹیلیٹرز تھے وہ بھی ہندوستان کی ویریس جو اسٹیٹس میں شفٹ کر دیے گئے ہیں، نہ کوئی ویکسینز ہیں، اور انڈیا میں ہر جگہ 1 مئی کے بعد ویکسینز بانٹی جا رہی ہیں۔ اور خود انڈیا کا کیا حال ہے اس وقت، ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ کشمیریوں پہ اس ظلم کی جو انتہا کی جا رہی ہے کورونا کی آڑ کے اندر، جب خود ہر انڈین جو ہے اس وقت آکسیجن ڈھونڈ رہا ہے، مگر کشمیریوں پہ تو اس کی بھی انتہا کر دی گئی ہے کہ جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کو انڈیا کی ویریس جیلز میں شفٹ کیا جا رہا ہے، جو جموں کشمیر کے پرزنرز ہیں، اور تہار میں بہت تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے اور وہاں پہ کوئی ویکسینز یا نہ کوئی ان کو علاج کیا جا رہا ہے، نہ کوئی ان کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، اور ادھر وہاں پہ بہت سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے جو کشمیری بھی ہیں۔ اور میں دنیا سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کو نہ انسان سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی بیسک فنڈامنٹل ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ ہیوی اکنامک اور ہیلتھ لاسز اور جو ان کو انسانیت جس طرح تذلیل ہو رہی ہے وہاں پہ، اور ہندوستان ٹس سے مس نہیں ہو۔ COVID cases have increased to over 2 lakh in Indian occupied Jammu and Kashmir, with over 2,566 deaths. And today, in just one day, over 4,650 Kashmiris have been tested positive, which is the highest spike ever in Indian occupied Jammu and Kashmir, and 51 deaths. So it's an alarming situation. And what is very shocking is that in times of corona, Kashmiris are facing a double lockdown with Section 144 imposed over there. People are facing heavy economic, health and emotional and losses because a lot of Kashmiri detainees are being transported to various jails in India, including Haryana jail, and a lot of Kashmiri detainees in Tihar jail are suffering, have been tested positive for corona, yet it's not being reported, nor their families are allowed to contact them, nor are they being given any medical care. So it's a very serious situation. What's even more alarming is that over 250 ventilators from Kashmir have been shifted to Delhi. Kashmiris don't have any vaccines, no testing kits, no oxygen available, no vaccines, and no ventilators. So I think the whole nation right now is not just facing a siege or curfew, but an extremely inhuman and cruel behavior coming from the Indian state authorities of eliminating